الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور بقیہ ہفتے میں مختلف اوقات کے اندر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور فارمیٹ وہی ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کوئی کامنٹس، آبزرویشنز، اور ہماری طرف سے جوابات، کوئی نصیحت، کوئی مسئلے کا حل وغیرہ. As most of you are aware now that this program is live every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock. And then throughout the week at different times, different intervals, it's repeated due to the different regions around the world, catering for different vicinities, different areas. And the format, as you are aware by now, is that in the beginning we have a short speech, a short special talk about an important topic, and then we move on to your questions, observations, comments from your side, and replies, answers from our side, some solutions, some advice, etc. بات ادھر تک پہنچی تھی، پچھلے سیشن سے سیریز چلی آ رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے وہ اہم اصول کہ جس کا اثر پورے اجتماعیت کے اوپر اثر ہوا، those golden principles from the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, those that he taught, he explained, he helped implement amongst the Sahaba Ridwanullahi al-Majma'een, and he nurtured the Sahaba into those golden, beautiful principles that gelled the whole of the society together, جس نے پورے کی پورے اجتماعیت کو اور مجتمع کو اکٹھا کر کے رکھا. اور عام طور پر ان چیزوں کی طرف جتنا دھیان دینا چاہیے سیرت طیبہ کے اندر، ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اور وہ ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی، سمجھائی اور صحابہ اکرام کی تربیت کی، وہ تھی ہر ایک کو اپنے حقوق بتلانا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوانات ہوں. ہر ایک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے اور سمجھائے. اور پھر اس کی مختلف مثالیں میں نے عرض کی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اور ان کو
عملی زندگی کے اندر بجا لاتے ہوئے یہ بات سکھائی کہ یہ مت کہو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، میرے یہ حقوق ہیں ان کو پورا کرو، بلکہ یہ بتلایا اور صحابہ اکرام کے دل دماغ کے اندر یہ رچایا کہ اگلا میرے حقوق پورے کرے یا نہ کرے، میں اس کے حقوق پورے ادا کر دوں۔ وہ شخص میرے پورے حقوق ادا اگر نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کا ضامن ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بدلہ لے گا، مجھے ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن میری طرف سے یہ ہو کہ میں ہر ایک کے حقوق ادا کروں۔ اور ایک زبردست فرق یہ ہے کہ آج کل کی زندگی کے اندر ہر ایک کہتا ہے کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، یا تم نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، آپ نے میرے ساتھ بات نہیں کی اتنے دن سے اس لیے میں واپس نہیں کرتا ہوں، آپ نے مجھے ٹیکسٹ میسیج نہیں کیا اس لیے میں نہیں کرتا ہوں، آپ میرے یہاں نہیں آئے اس لیے میں اب نہیں جاتا ہوں، کتنے مہینوں سے آپ نے میرے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا اس لیے میں آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرتا ہوں۔ مسئلہ اب الٹ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ اکرام کے اندر یہ تھی کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر دوں، وہ شخص میرے لیے کرے یا نہ کرے، وہ شخص مجھے کوئی نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے، وہ شخص میرے فائدے میں آئے یا نہ آئے، that person is benefiting me or not, the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught the Sahaba that I must still benefit that person. اور یہ ہماری نظر میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں اس کی اس لیے مدد کرتا ہوں کہ کل اس سے مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا۔ This mentality that I am only helping that person because someday that person may come to my use, may come to my assistance, I may need that person. آج کل ایک ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ اس کی بھی مدد کرو، اس کی بھی مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ کیوں؟ لوگوں کی ذہنیت، حالانکہ غلط ذہنیت ہے، کہ اس کی آج مدد کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ میری مدد کر سکے، تو یو آر ویٹنگ فار compensation and reward from that person already in this دنیا۔ آپ اس دنیا ہی کے اندر پھر گویا اس شخص سے بدلے کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس کے لیے کرو بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی شکریہ کے، بغیر کسی منفعت کے۔ آپ کا اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ My Allah is going to reward me for whatever I have done for people. And that is the philosophy and that is the mentality Rasulullah sallallahu علیہ وسلم ingrained in the Sahaba۔ یہ ذہنیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے ذہنوں کے اندر ڈالی تھی۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بڑے سے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب وہ کسی کے لیے کام کرتے تھے تو اس انداز میں کرتے کہ اگلا مجھے دیکھے ہی نہیں کہ میں اس کی خدمت کر سکوں، کیونکہ مجھے اس سے کوئی نفع واپس نہیں چاہیے، مجھے اس سے بدلہ نہیں چاہیے۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے کہ باقی صحابہ اکرام سے میں نیکیوں کے اندر بڑھ جاؤں۔ The Sahaba between them, they would compete so that they could do more deeds, better deeds, higher value deeds than other Sahaba Ikram. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ وہ میدان ہے کہ جس کے اندر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ These are the areas where you should compete with each other. That means in good deeds. آپ کو پتہ چلا کہ ایک شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، بھائی میری یہ کمزوری ہے، میں بھی اب تہجد شروع کروں۔ وہ اگر اوابین پڑھتا ہے تو میں بھی اوابین پڑھوں۔ اگر اس نے ہر ہفتے کے اندر 2 روزے رکھے ہیں، منڈے کے دن
سنت ہے روزہ رکھنا، اور تھرسڈے کے دن آپ کو پتہ چلا مجھے بھی یہ رکھنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں میں بھی وہ اعمال کروں یا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابھی شروع ہوئی تھی. ابو بکر صدیق he was the خلیفہ and had just begun his خلافہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ سوچا کہ میں ایسا کوئی عمل کر لوں کہ ابو بکر صدیق ابھی تک اس عمل کو نہیں پہنچے اور انہوں نے نہیں کیا. رات کو نکلے اور سوچا کہ مدینے کے کناروں کے اوپر on the borders of مدینہ وہاں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں اور میں جا کر ان کی خدمت کر سکوں. تو چنانچہ شام کو چلے گئے وہاں، اور شام کو جانے کے بعد وہاں ارد گرد پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک بڑی بوڑھیا ہے اور وہ اکیلی رہتی ہے، اور بیچاری بہت بوڑھی ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے مشکل سے اپنے گھریلو کام کرتے ہیں. واپس آ گئے، سوچا کہ اگلے دن اب میں جا کر ان کے گھر کا جو جھاڑو ہے وہ دے دوں گا، ان کے جو برتن رات کے کھانے کے بعد ادھر جو پڑے ہیں رات کو میں صبح جا کر ان کو دھو لوں گا، تاکہ جب وہ صبح اٹھے گی تو وہ تمام کی تمام دھلی ہوئی ہوں گی. رات کے وقت کروں گا. رات کے آخری حصے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. روایات میں آتا ہے پتہ چلا، دیکھا تو وہاں جھاڑو لگا ہوا ہے اور جو برتن وہ بالکل صاف شفاف وہاں پڑے ہیں. بڑے تعجب کہ بڑی بوڑھی ہے، اتنی چوکس تو نہیں ہو سکتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the borders and found out that there's certain houses where there's very poor people, and amongst them there's an old woman who needs a lot of help. So he thought, I'm going to come the next day and I'm going to help this woman. The minimum I can do is I'll clean her house, sweep the area, because remember in the Arabian Peninsula there's the winds, and in the deserts and in Medina there's dust and sand grains. وہاں دھوڑ بھی ہوتی ہے، ہوائیں ہوتی ہیں، اور سخت گرمی کی وجہ سے بالکل سب زمین جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، دھول اڑتی رہتی ہے. برتن دیکھے all the pots and pans they were all set aside, the utensils. So he thought somebody's done this. The next day he came and he spoke to the woman and he said, I would like to help you, but it seems that you do this yourself. And she said, no, it isn't. I eat and drink and I leave these things here, and somebody comes and they do this for me. یہ کوئی نہ کوئی کر لیتا ہے. بڑے تعجب، انہوں نے سوچا ایسے میں کروں گا کہ تہجد کے وقت آؤں گا اور اس کا یہ کام کر لوں گا، تاکہ صبح کے وقت کوئی شخص اگر آئے تو اس سے پہلے میں یہ کام کر لوں. وہ آئے، دیکھا تو وہ جتنا بھی کام تھا وہ جھاڑو لگا ہوا تھا، برتن جتنے بھی تھے وہاں پڑے ہوئے تھے. بڑے تعجب. تیسرے دن جب واپس آئے، ذرا جلدی سے عشاء کی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سوچا اب میں انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کون ہے جو اتنے جلدی رات کے وقت آتا ہے اور ان بوڑھیوں کی جا کر خدمت کر کے چلا جاتا ہے. انتظار کرتے رہے. جب آدھی رات گزری تو دیکھا تو ایک بڑے میاں آئے اور انہیں تھوڑا سا جھاڑو دیا. جھاڑو دینے کے بعد جتنے بھی برتن ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے وہ جا کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے. جو ہی بڑے میاں نکل رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نکل آئے. عمر came out and he wanted to see who this was. ان کے پیچھے ہو لیے. جب اس جگہ سے تھوڑے سے آگے گئے اور انسان کا چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا تو ان کو ہاتھ لگا کر مونڈا اس طرف کیا کہ ارے بھائی دیکھو تو صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کون ہو. جب ادھر متوجہ ہوئے تو حیران ہو گئے. حیران ہو کر اس شخصیت کو
معانق کیا اور کہنے لگے کہ ابو بکر مجھے پتا تھا کہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے رات کے اس وقت جو مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے نیکیوں کے اندر. پورا دن تم لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہو، گھرانے کی خدمت کرتے رہتے ہو، رات کو پھر بھی تم نے چھوڑا نہیں، رات کو بھی نکل کر کمزوروں کی، بیووں کی، مجبوروں کی، غریبوں کی تم خدمت کرتے ہو تاکہ تمہیں رات کو بھی کوئی پہچان نہ سکے. فرمایا ابو بکر اب میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نیک اعمال میں تم سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. آئی کانٹ کمپیٹ ود یو ابو بکر. تو کہنے کا مقصد کہ ان کا نظریہ یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ میں اگلے کے حقوق پورا کرتے رہوں اور اس سے کسی بدلے کا انتظار نہ کروں. انتظار کروں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے بدلے کا انتظار کرتے رہوں. یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص والی صفت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر رچا دی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ بالکل تسلی کے ساتھ they were never stressed, they were not under any tension. کسی سے کوئی قطع تعلق نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی تھی، ہر ایک کے ساتھ پیار تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اسی وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے جب انسان کسی لیے کوئی کام کرتا ہے اور وہ اس کو بدلے کے طور پر بہترین انداز میں پیش نہ آئے. تو یہ شخص سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے اس کے لیے فلاں دن یہ کام کیا تھا، اس کے میں نے فلاں حقوق پورے کیے تھے، اس کے ساتھ میں نے اس انداز میں پیش آیا، لیکن اب اس نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے. تو انسان پھر ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت انسان ٹینشن کیا نہ ہوتا ہے. تو من جملہ اجتماعیت کے بڑے اصولوں میں سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کے طور پر کرو، بدلے کے طور پر نہ کرو. یہ ہمیشہ سوچو کہ میں ان کے حقوق پورے کر دوں، وہ میرے حقوق پورے کرے یا نہ کرے. یہ وہ اہم قاعدہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر رچا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، اور صحابہ اکرام کی تربیت کی تھی. ایسے کرتے ہیں، کافی کالز آئے ہوئے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں، تو کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر واپس اگر وقت ملا تو اس موضوع کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ رہی ہے جی. ہیلو. چلو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ریسیپشن خراب ہے اور یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے. طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ہاں جی میں امتیاز لیسٹر سے. بھائی امتیاز صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ خیریت مولانا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی کفنی پہنی ہوئی آپ نے. اچھا، پسند آئی ہے؟ یا ماشاء اللہ گڈ. ہم سب پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے ایک بیان ایک مرتبہ سنا تھا. کفنی کا مطلب یعنی کرتا نا؟ جی وہ بیان یا کرتا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. جی اچھا. میرے خیال سے آپ پاکستان سے لائے ہوں گے. جی 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 اچھا. انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ میں تو انڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن انشاءاللہ پاکستان جاؤں تو وہاں سے بہت سارے کرتے لے کے آؤں انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ دعا کرنا. تو مطلب مجھے پوچھنا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک مولانا سے بیان میں سنا کہ جو یہود قوم ہے تو اس زمانے میں وہ ایسا کہتا تھا کہ کوئی پارے میں ہے، پارا مجھے یاد نہیں، لیکن 147 نمبر کی وہ ہے یہ آیت اس میں ہے. وہ یہود ایسا کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی ہماری تعریف کی ہے، وہ قرآن میں ہے، تو اور کسی قوم کو جینے کا حق نہیں کہ ہم سب سے سپر ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اور دعا میں خاص یاد ضرور انشاءاللہ. بہتر. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. الحمدللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آن دی ایئر ہیں. جی آپ کا بیان اتنا خوبصورت تھا اور اتنی ٹو دا پوائنٹ آپ باتیں کر رہے تھے، تو اس وجہ سے میں اسی بیان کے مطابق سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل ایک طرف ہمارے پاس اتنی سنہری باتیں اور اتنے معزز لوگ اور اتنے بڑی شخصیات ہمارے سامنے، اور ہم لوگ صبح سے شام تک ہمارا میڈیا ڈاکوؤں کو اور چوروں کو اور یزیدوں کو اور فرعونوں کو
آج یزید تو نہیں ہے، فرعون تو نہیں ہے، لیکن ہمارے جو جن لوگوں کو ہم نے لیڈر بنایا ہوا ہے وہ فرعون اور یزید سے کم نہیں ہے۔ اور پورا میڈیا جو ہے وہ ان کے سانس لیتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے تو صبح سے شام تک کن لوگوں کو ہم اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کن لوگوں کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اور ایک طرف آپ جو مثال دے رہے ہیں تو انسان کو وجود کانپ جاتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا عدل کر رہے ہیں، کیا دیانتداری ہے، کیا ہمارا کیا اخلاص ہے۔ صحیح صحیح، بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں میڈیا کے اندر، جی ایسا لگتا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، ویری ویلڈ پوائنٹ کہ چلو ایسے کریں، اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، کافی کالیں ہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید برادر، میرا کوشچن ہے کہ ایک لڑکی اگر پریگننٹ ہو جائے بیفور میرج، لائک 1 month 2 month، تو وہ اسی مین سے شادی نکاح کر لے، تو کیا وہ شاید انہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، بوئے ہو سکتا ہے، جب وہ بچہ بورن ہوا تو بوئے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ لائک ایسے وہ بچہ جائز ہوگا؟ اس بارے میں مجھے پوچھنا ہے پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا جو بیان تھا بہت ہی اچھا تھا، اور آج کل کے ضرورت بھی ہے اس چیز کی، تو یہ بہت آپ نے خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی اچھا میسج آپ نے دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے پلیز کہ سورہ کہف جمعرات کی رات کو پڑھ سکتے ہیں ہم، یا جمعے کو پڑھنی چاہیے؟ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرے سورہ ملک اور سورہ واقعہ یہ بھی مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء کے بعد پڑھنی زیادہ افضل ہے؟ پلیز مجھے اس کی بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سنتے شکریہ رہیے، بہت بہت۔ موسٹ ویلکم، سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور ضرور اس کے اوپر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایسا کرتے ہیں، مختصر 1-2 باتیں عرض کر کے، کیونکہ بریک کا وقت آ گیا ہے، اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد آپ نے جو یہ سب سے پہلے سوال کیا تھا بھائی امتیاز، کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی ہے، تو آیا یہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے؟ تو بالکل اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ان نعمتوں کو تم تھوڑا سا یاد تو کرو۔ اللہ رب العزت نے جو یہودی قوم تھی ان کے ساتھ خاص رحم کیا، خاص ان کے اوپر اللہ رب العزت کے انعامات تھے، بہت سارے انعامات تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انسان واقعہ پڑھتا ہے تو صرف اس وقت کا واقعہ نہیں، بلکہ بنی اسرائیل تو اس سے پہلے ہے۔ اصل میں اگر تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتلائیں اور پھر یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام تھے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل، 2 نام تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی اس کو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آ کر اس آیت کے اوپر عرض کریں گے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔